أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑے اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے حلیم کا۔ حلیم ویسے نام بھی بڑا مزے کا ہے، ڈش کا نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ محرم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا مسئلہ جو آج کل بڑا ہی میرے خیال میں لوگوں کے ہاں بڑا اہم مسئلہ ہے، واٹس ایپ پہ دڑ دوسروں کو میسج بھیجے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے۔ ہاں بھائی، یہ ہے مسئلہ کہ دلیم کیا ہے؟ دلیم، حلیم نہیں بلکہ دلیم کہنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ حلیم جو ہے نا وہ اللہ پاک کا نام ہے، اور جب آپ دلیم جو ایک کھانا ہے اس کو آپ حلیم کہتے ہیں تو اس سے اللہ پاک کی توہین ہو جاتی ہے، اللہ پاک کے نام کی توہین ہوتی ہے۔ یہ بات جو فارغ لوگ ہوتے ہیں نا، فارغ، عقل سے بھی فارغ، جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ پھر ان کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں۔ تو دیکھیں، وہ کسی نے کہا نا، اپنے بچے کو کہا کہ جاؤ جا کر سمت بونڈ لے کر، بھئی یہ فلاں جگہ پر سمت بونڈ لے کر دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، سمت بونڈ نہیں ہوتا، عبد السمت بونڈ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ کا نام ہے سمت، تو لہٰذا اس کے نام کے ساتھ عبد لگانا ہے۔ تو دیکھیں، اگر اس معاملے میں سوچا جائے گا نا، اور اگر یہ ذہن بنا لیا جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی ان لوگوں کو جو ایسا سوچتے ہیں، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا نام صرف حلیم نہیں، اللہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے نام ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا اول آیا ہے، ہاں بھائی، اول تو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہے۔ بھئی گھر میں آٹا 10 دن پہلے لایا تھا، اب آخر میں ہے، آخر تو اللہ کا نام ہے، اب کیا ہوگا؟ کورٹ میں جاتے ہیں اور وکیل ہے، بھئی وہاں وکیل کرنا ہے، وکیل تو اللہ کا نام ہے، وکیل کو گالیاں بھی دیتے ہیں، یار میرا وکیل بڑا فراڈی تھا، اب وکیل ایسے ہوتے ہیں، وکیل ایسے ہوتے ہیں، وکیل تو اللہ پاک کا نام ہے۔ الباقی، باقی تو اللہ پاک کا نام ہے۔ اسی طرح ہے نا، ہم لطیفہ سناتے ہیں ایک دوسرے کو، لطیفہ، لطیف، یہ تو اللہ پاک کا نام ہے، اب کیا ہوگا؟ اسی سے لطیفہ نکلا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے ایسی باتیں جو سوچتے ہیں نا وہ فارغ ہوتے ہیں، وہ دین کی عملی باتوں کو چھوڑ کر فضول باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جب حلیم اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفت حلم، اللہ کی بردباری ہوتا ہے۔ اور جب ہم حلیم کھانے کا نام لیتے ہیں تو وہ کھانا مراد ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے نام نہیں مراد ہوتا۔ حلیم پکانے والا، کھانے والا، دینے والا، بنانے والا، کوئی بھی کیا اس سے مراد اللہ کا نام لیتا ہے؟ نہیں۔ تو ناموں میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ نام جو اللہ تبارک و تعالی، یعنی کوئی بھی نام ہو، بلکہ ایک عام آپ اس کو لے لیں، بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ نا، اب دیکھیں محمد نام رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن بعض لوگ رکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اپنے بچے کا نام محمد نہ رکھیں۔ کیوں نہ رکھیں؟ کیونکہ آپ کل کو یہ بڑا ہوگا، کوئی اس کو برا کہہ دے گا، کوئی اس کو گالی دے دے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، اگر دیکھیں نام سے مراد مسمى، یعنی جس چیز پر وہ صادقہ، یعنی جس چیز کا وہ نام ہے۔ تو اب اگر کوئی برا کہے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہے گا، اس شخص کو کہے گا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے نام سے مراد انما الاعمال بالنیات، یہ تو حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ جب کوئی بھی نام استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ جو مراد ہوتی ہے، کیا کبھی بھی ایسا ہوا ہے معاذ اللہ کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے اللہ وہ حلیم کی پلیٹ رکھی ہو کھانے کی، اور آدمی کہے کہ یہ تو اللہ کا نام آ گیا میرے سامنے، اب کیا ہوگا، میں اس کو کھاؤں نہ کھاؤں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ نہیں، کھانے سے مراد کھانا ہوتا ہے۔ اس لیے حلیم کہنا کھانے کو بالکل ٹھیک ہے، دلیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فضول باتیں، اس کا شرعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کسی کو انڈے پر اللہ کا نام نظر آ جاتا ہے، کبھی سبزیوں پر نظر آ جاتا ہے، کبھی روٹی پر نظر آ جاتا ہے، کبھی کہاں پر۔ تو یہ فضول لوگوں کا کام ہے، بیکار فارغ لوگوں کا، جو تعمیری ذہن ہوتا ہے نا، تعمیری ذہن، وہ کوئی عملی بات سوچتا ہے، وہ کوئی اچھی بات سوچتا ہے۔ اس لیے بالکل بھی آپ حلیم کو بالکل حلیم کہیں، دلیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی اس کا نام ہے اور یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، فائدے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، اللہ کے غیر پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، جیسے الرحمن، آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، مصور، وکیل، حلیم، تو یہ بھی ایک ضابطہ ہے۔ تو لہٰذا اس ضابطے کے تحت بھی حلیم کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کھانے کی ڈش کو حلیم کہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کی توہین بالکل بھی لازم نہیں آتی۔ اس لیے کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں حلیم کھا رہا ہوں، حلیم بنائیے، حلیم بنائیں گے، حلیم کے لیے سودا لاؤ، تو سننے والوں کا ذہن کھانے کی مخصوص ڈش ہی کی طرف جاتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی، باری تعالیٰ کی صفت الحلیم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم کی طرف نہیں جاتا۔ اب پھر حکیم کو کیا کہیں گے؟ بھئی میں نے حکیم سے دوائی لانی ہے، حکیم تو اللہ کا نام ہے۔ طبیب، ڈاکٹر کو دوسرا نام طبیب کہتے ہیں، میں نے طبیب کے پاس جانا ہے، طبیب آج نہیں آیا، طبیب غائب ہے، تو اس سے مراد اللہ کی صفت نہیں ہوتی، لہذا یہ کہنے سے کوئی توہین لازم نہیں آتی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اصل جو بات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بات کہ محرم میں حلیم پکانا، محرم میں حلیم پکانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پکانی چاہیے یا نہیں پکانی چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی آدمی 10 محرم کو اس نیت سے حلیم پکاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہے اور ہمارے اس طرح صدقہ کرنے سے وہ خوش ہو کر ہمارے بگڑے ہوئے کام بنائیں گے، ہماری مرادیں پوری کریں گے، تو یہ حلیم کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، اور ایسا بنانا یہ شرک ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو، اگر یہ عقیدہ نہ ہو، صرف ایصال ثواب کی نیت سے ہو، تو بھی خاص اس دن کو متعین کرنا، یعنی 10 محرم کے دن کو متعین کرنا اور متعین کر کے مخصوص کھانا یعنی حلیم کو بنانا، یہ روافض کا طریقہ ہے۔ لہذا چونکہ اس میں روافض کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کھانے سے اجتناب ہی بہتر ہے، اگرچہ اس صورت میں کھانا حرام نہیں ہوگا، اس صورت میں کھانا حرام اگرچہ نہیں ہوگا لیکن نہ کھانا بہتر ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔